کا معنی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اسلام مٹ جائیں گا اور قرآن اٹھا لیا جائیں گا۔ قیامت سے پہلے علامتوں میں سے آپ نے جو فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت آپ فرماتے ہیں اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائے گا جس طرح سے کثرت استعمال سے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں۔ اسلام دنیا سے ایسے مٹا دیا جائے گا، دوسرے لوگ اس پر ایسے حاوی ہو جائیں گے اور خود اس کے ماننے والے اتنے جاہل اور اسلام کو چھوڑ دیں گے، جیسے کہ ایک نیا کپڑا ہوتا ہے تو نقش و نگار اس پر واضح ہوتے ہیں، ایک دم کلیئر دکھتے ہیں، لیکن جب وہ استعمال ہوتا گھس جاتا ہے۔ تو اسلام ایسے مٹا دیا جائے گا جیسے نقش و نگار کپڑے کے استعمال کی وجہ سے گھس جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائیں گی کہ کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ روزہ، نماز، قربانی کسے کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جہالت یہ ہو جائیں گی کہ نماز بھی نہیں پتہ ہوگا، روزہ بھی نہیں پتہ ہوگا، اور صدقہ کیا ہے نہیں پتہ ہوگا، کس چیز کا نام ہے۔ قرآن مجید کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئے زمین پر اس میں سے ایک آیت بھی نہیں بچیں گی۔ لوگوں میں سے بوڑھے، مرد اور عورتیں رہ جائیں گے جو کہیں گے ہم نے تو اپنے آبا و اجداد سے یہ کلمہ سنا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اتنی جہالت ہو جائیں گی کہ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، دین کے جب فریضے نہیں معلوم تو دوسرے معاملات تو بہرحال آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، بھول ہی جائیے ان کو، یہ تو فرائض ہے، کچھ نہیں معلوم ہوں گے، جہالت عام ہو جائیں گی۔ اور جو کچھ معلوم ہوگا، جو بوڑھے بڑے ہوں گے اس سماج کے، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کو یہ بولتے ہوئے سنا، بس اس لیے ہم یہ بولتے ہیں۔ مطلب محمد رسول اللہ کا بھی علم نہیں ہوگا، نبی بھول جائیں گے، دین اور شریعت سب بھول جائیں گے۔ اور آج الحمدللہ اسلام کا دورہ ہے، لوگ اسلام سیکھ رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جہالت بھی اپنی جگہ اسی رفتار سے پھیل رہی ہے۔ کہ تو ہم ایک حلقے میں شامل ہو گئے جو حلقہ علم حاصل کرتا ہے، تو ہمیں نہیں پتا ابھی کہ جہالت کے اندھیرے ابھی بھی پھیل رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جہالت کے اندھیرے ابھی بھی پھیل رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اس سے پہلے میں نے واقعہ رکھا تھا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک نوجوان ایک بار ایک عالم دین سے سوال کرنے لگا، مجھے یہ تو پتا ہے کہ فرض نماز کے لیے وضو لگتا ہے، کیا نفل نماز کے لیے بھی وضو کرنا پڑتا ہے؟ اندازہ لگائی، ہے نہیں یہ جہالت، اور اتنے دور کیوں جاتے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہ آج اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدے سہو کا طریقہ بھی ہم کو نہیں معلوم ہو سکتا کہ کیسا ہوتا ہے سجدے سہو، کیا طریقہ ہوگا اگر نماز کے اندر بھول جائے تو، کیا طریقہ ہوگا کہ نماز کرنے کے بعد کوئی بتائے کہ تم نے نماز غلط پڑھی ہے، تو ہم کو نہیں پتا کہ سجدے سہو نماز کے اندر کا کیسا ہوگا اور نماز سے نکلنے کے بعد کیسا ہوگا، ہے نا؟ پتا ہے نہیں پتا۔ اب دھیرے دھیرے ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم نے نماز کو یاد رکھا، اس کے مسائل بھول گئے، کل ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے نمازیں بھی بھول جائے، اور وہ زمانہ بعید نہیں دکھ رہا ہے۔ اسلام اپنی جگہ پھیل رہا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن آبادی کے تناسب پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ لگائیے نا، کتنے لوگ آج جو ہے دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے اوپر کتابیں ہیں، لیکن ہم میں سے ایسا ہر گھر ہے، ایکسیپشنل کوئی بھی نہیں، جہاں شمارے، میگزین، اخبارات، انجینئرنگ کی بکس، میڈیسن کی بکس، الیکٹرانکس کی بکس، کمپیوٹرز کی بکس، آرکیٹیکچر کی، سب ہیں سوائے دینیات کی۔ دینی اگر کتاب بھی ہوں گی دادا کی خریدی ہوئی پرانی پھٹی ہوئی کتاب، باقی کوئی نسل نے بعد میں خریدا ہی نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، باقی سب ہے ہمارے پاس۔ تو دینی علم کی جو ہے قیامت سے پہلے کثرت سے کمی ہو جائیں گی، ٹھیک۔ اسی طرح قیامت کی جو علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بتائی ہے